اللہ رب العزت کی مخلوقات بے شمار ہے، اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہیں۔ اللہ نے اپنی ایک مخلوق آسمان کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر کر رکھی ہے۔ آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے جس سے ہم پیاس بجھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کی مخلوقات لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس مخلوق کی جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ مخلوق اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دے رہی ہے۔ آسمان اللہ کی مخلوق ہوا تو اللہ نے اس کی بھی ڈیوٹی لگائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان اتنے اچھے انداز سے اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پر گامزن ہے۔ سورج اللہ کی ڈیوٹی اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پر مقرر ہے۔ آفتاب، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوائیں، پانی، سمندر، یہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے جو ڈیوٹیاں ان کی لگا دی ہے، ان پر یہ بالکل کھرے اترے ہوئے ہیں۔ آسمان اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے، اور یہ آسمان ایک نہیں ہے بلکہ تہ بتہ ساتوں آسمان اسی طرح اللہ کے حکم پر جمے ہوئے ہیں۔ زمین اللہ کے حکم پر بچھی ہوئی ہے، اور یہ زمین ایک نہیں ہے بلکہ ساتوں زمین اللہ کے حکم کی وجہ سے بچھی ہوئی ہے۔ پانی کو اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ میرے بندوں کی پیاس بجھانی ہے۔ پانی اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پر مقرر ہے، پیاس بجھاتا ہے ہماری۔ اللہ نے کیونکہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آگ کو جلانے کی تاثیر اللہ نے دی ہے۔ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو آگ جلانے کی ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ غرض یہ کہ ہم دیکھتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، اللہ نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ اس ڈیوٹی میں کھرا اتر رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق جنات ہے، اسی طرح اللہ کی ایک مخلوق نورانی مخلوق فرشتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر کاربن ہے، اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جس کام کے لیے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے اسی کام پر بالکل کاربن ہے، اور اسی کام پر اپنے آپ کو قربان کیے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ایک عادت ہے اور یہ فرشتوں کی ایک عبادت ہے کہ وہ ہم تن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک بھی لمحہ اللہ کی کبھی نافرمانی میں نہیں گزرتا۔ ایک بھی لمحہ، ایک بھی سیکنڈ فرشتوں کی کبھی اللہ کی نافرمانی میں بسیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل قربان کر رکھا ہے، اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح انسانوں کو بنایا ہے۔ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، بے شمار انسان ہیں۔ اللہ نے ان کی بھی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے، اور اللہ نے کیا فرما رکھا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت خریدار ہے۔ اللہ نے کس چیز کو خریدا ہے؟ اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدار ہے، اور اللہ ہماری جانوں کو خریدنا چاہتا ہے، ہمارے مالوں کو خریدنا چاہتا ہے، ہمارے اوقات کو خریدنا چاہتا ہے، ہماری اولاد کو خریدنا چاہتا ہے، ہماری تن کو خریدنا چاہتا ہے، ہمارے نفس کو خریدنا چاہتا ہے، ہماری عزتوں کو خریدنا چاہتا ہے، ہمارے سب چیز کو خریدنا چاہتا ہے، جو بھی ہمارے آئے بائیں دائیں بائیں، ہمارے آگے پیچھے جو بھی چیز ہے، یعنی جس سے بھی ہماری محبت وابستہ ہے اور جو بھی چیز ہمارے کام کے لیے ہے، اللہ ہم سے ہر وہ چیز خریدنا چاہتا ہے اور دینا کیا چاہتا ہے۔ اللہ خود ہی فرما رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے انسان سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خریدا ہے۔
خریدار اللہ ہوا، تو جب خریدار اللہ ہے تو وہ اپنی شایان شان کے مطابق ہی کوئی چیز اور قیمت ادا کرے گا یا نہیں؟ تو چونکہ خریدار ہمارا سب کا اللہ ہے اور اللہ نے ہماری جانوں کو خریدا ہے اور اللہ نے ہمارے مالوں کو خریدا ہے، خریدار کب خریدتا ہے؟ جب بیچنے والا اس کو وہ چیز دے دیتا ہے۔ اگر بیچنے والا وہ چیز اس کو نہ دے تو خریدنے والا خرید نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ خریدنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تو گویا کہ اعلان کر رہا ہے کوئی اپنی جان کو دینے والا، ہے کوئی اپنے مالوں کو دینے والا، ہے کوئی اپنی اوقات کو دینے والا، اپنی زندگی کو دینے والا، اپنی اولاد کو دینے والا۔ تو اعلان تو اللہ کی طرف سے لگ رہا ہے، خریدار تو اللہ ہوا۔ اللہ تو تب ہی لے گا نا جب ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بیچنے والا جب اپنی چیز کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تبھی تو خریدار لے لیتا ہے۔ ویسے خریدار ایسے ہی اٹھا لے کسی کے سامان کو، اس کی مرضی کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ معلوم ہوا اللہ خریدار ہوا، اللہ نے ہمیں بائع بنا دیا ہے، ہمیں بیچنے والا بنا دیا ہے، تو اللہ بھی ہماری جانوں کو تبھی لے گا جب ہم اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ بھی ہمارے مالوں کو تب ہی لے گا جب ہم اپنے مالوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ بھی ہمارے اوقات کو، ہماری زندگی کو، ہماری محبتوں کو تب ہی لے گا جب ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور میں نے بتایا خریدار کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، خریدار خالق ہے، اور خالق ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب خریدار ہوا تو خریدار اپنی شان کے مطابق ہی قیمت ادا کرے گا۔ اللہ کی قیمت کیا دو گے؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا جنت دوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سے جنت دینا چاہ رہا ہے، وہ لینا کیا چاہ رہا ہے؟ ہماری زندگی کو لینا چاہ رہا ہے، ہمارے مالوں کو لینا چاہ رہا ہے، ہماری محبتوں کو لینا چاہ رہا ہے۔ اگر انسان سے یہ کہا جاتا جس طرح سورج سے کہا گیا ہے، جس طرح آسمان سے کہا گیا ہے، جس طرح پانی سے کہا گیا ہے، جس طرح آگ سے کہا گیا ہے، تیری صرف ڈیوٹی یہی ہے، جس طرح فرشتوں سے کہا گیا تمہاری ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ تمہیں سجدہ کرنا ہے، کہ تمہیں صرف رکوع کرنا ہے، کہ تمہاری صرف ڈیوٹی اسی چیز کے اندر محدود ہے، اس کی ڈیوٹی میں نے لگا دی ہے، تب بھی سودا بالکل سستا تھا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے انسان تجھے کمانے کے لیے ہم دنیا میں نہیں بھیج رہے ہیں، تجھے بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیج رہے ہیں، یہ سب ضمنی چیز ہوگی، اصلی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تجھے 24 گھنٹے ہماری عبادت کرنی ہے، 24 گھنٹے سجدے میں زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی۔ تب بھی سودا بالکل سستا تھا، کیونکہ جنت ہے ہی بہت بڑی چیز۔ جنت کے لیے اگر ساری زندگی قربان کر دی جائے، ساری زندگی سجدے میں گزار دی جائے، ساری زندگی رکوع میں گزار دی جائے، ساری زندگی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اس کے بدلے میں اگر جنت مل رہی ہے تب بھی یہ سودا بالکل سستا ہے۔ لیکن اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں، آپ نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ خریدار ہوئے، ہم اپنی زندگی کو بیچنے والے ہوئے، کیا ہم کما سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کما سکتے ہو۔ کیا ہم مال کو لے سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لے سکتے ہو۔ کیا ہم اپنی جانوں سے محبت کر سکتے ہیں؟ کہ اپنی جانوں سے محبت کر سکتے ہیں، بلکہ تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہیں سونا بھی ہے، تمہیں کھانا بھی ہے، تمہیں پینا بھی ہے، تمہیں کمانا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا سودا لا کر دینا بھی ہے، اپنی بیوی سے محبت کرنی بھی ہے، اپنے بچوں سے محبت بھی کرنی ہے، تمہیں مکان بھی بنانے ہیں، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے، تمہیں اپنے دوستوں سے بھی ملنا ہے۔ اللہ نے ساری ڈیوٹی لگا دی ہے، ساری اجازتیں دے دی ہے۔ فرشتوں کی طرح نہیں، آسمانوں کی طرح نہیں، سورج کی طرح نہیں۔ اللہ کو معلوم تھا میرے بندے بہت کمزور ہیں، اسی لیے اللہ نے ساری اجازتیں دینے کے بعد تھوڑا ہی سا تو وقت مانگا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے انگلی کٹا کر ہمارا نام
اللہ انگلی کٹوا کر ہمارا نام شہیدوں میں لکھوانا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا، اللہ ہم سے ساری زندگی رکوع نہیں مانگ رہا ہے، ساری زندگی رمضان کی زندگی نہیں مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی روزے ہی رکھنے ہیں۔ اللہ نے تو صرف 1 مہینے کے لیے روزے رکھے ہیں۔ وہ الگ ملعون ہو سکتا ہے، وہ بدمعاش ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو سکتا ہے جو روزے نہ رکھے 1 مہینے کے لیے۔ اگر اللہ رب العزت ساری زندگی کے لیے فرما دیتا روزے ہی رکھنے ہیں، روزے رکھنے والے تیار ہو جاتے، ایسے بندے ضرور موجود ہوتے، ضرور موجود ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بندوں کی طاقت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ نے تو خود فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس پر تھوپا جا رہا ہے، اس پر حکم تھوپا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے اس میں بندے کے لیے آسانی ہے۔ معلوم ہوا جو نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے، جو اللہ کی چاہت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بہت ہی آسانی سے گزر جایا کرتی ہے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کر، اللہ کی مان کر، رحمان کی مان کر، قرآن کی مان کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر، یعنی اہدنا الصراط المستقیم والی زندگی گزار کر، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والی زندگی گزار کر جو بندہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی تو بہت آسانی سے گزر جاتی ہے، اور جو شیطان چاہی زندگی پر اتر آتا ہے، منمانی زندگی پر اتر آتا ہے، اس کی زندگی نہیں گزرتی ہے دوستو، نہیں گزرتی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے مصیبت بن جایا کرتی ہے، اور وہ گویا کہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے، ارے مال بھی اللہ نے بہت دیا ہے، بنگلے بھی بہت بڑے بڑے اللہ نے دے رکھے ہیں، لیکن منمانی زندگی چونکہ گزر رہی ہے اس لیے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے یہ مصیبت کے دن مجھ سے کاٹے نہیں جا رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے چین نہیں مل رہا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ خریدار ہوا، بیچنے والے انسان ہوئے، کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ اپنی جانوں کو بیچا جا رہا ہے، اپنے مالوں کو بیچا جا رہا ہے، اپنی محبتوں کو بیچا جا رہا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں کیا عطا فرما رہا ہے؟ جنت عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسا اللہ بڑا ہوا ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی قیمت بھی تو بڑی ہوئی، ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی جنت بھی تو بڑی ہوئی، ایسے ہی اللہ کا دیا ہوا قانون بھی تو بڑا ہوا، اللہ کا نام سدا بلند رہے گا، بڑا رہے گا، اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی بھی تو بڑی رہی۔ اللہ نے روزے کا حکم نازل فرمایا ہے، میرے اور آپ کے لیے نازل فرمایا ہے، میری اور آپ کی زندگی کو، تمام زندگی عبادت والی زندگی، ساری زندگی عبادت کے لیے ہے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی چاہت والی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ تو رمضان بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے ہم سب کو آتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آتا ہے اے بندو، اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندے بن کر ہی تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ آج عہد کیجیے، یہ 1 عشرہ بلکہ 1.5 عشرہ چلا گیا ہے، تھوڑے سے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ کی چاہت میں زندگی گزاریں گے، اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، تراویح بھی نہیں چھوڑیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، گویا کہ ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے، من مانی زندگی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب